الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نعت پاک کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی ملا پر غبار ہستی وہ شعور ارتفاعی ملا پر غبار ہستی بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی ملا پر غبار ہستی وہ شعور ارتفاعی ملا پر غبار ہستی وہی پے کرے محاسن وہی رحمت دو عالم وہی پے کرے محاسن وہی پے کرے محاسن وہی رحمت دو عالم وہی جس کا نام نامی ہے بنائے دل کشائی وہی جس کا نام نامی ہے بنائے دل کشائی بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی
ملا برغبار ہستی وہ شعور ارتفاعی جو شکنجبی پہ ابھری تو فلک بھی کانپ اٹھا، جو شکنجبی پہ ابھری، جو شکنجبی پہ ابھری تو فلک بھی کانپ اٹھا، جو ہنسی لبوں پہ آئی تو حیات مسکرائی، جو ہنسی لبوں پہ آئی تو حیات مسکرائی، بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی ملا برغبار ہستی وہ شعور ارتفاعی ہے، نظر میں ان کی وہ دارا و سکندر ہے، نظر میں ان کی ہے، نظر میں ان کی وہ دارا و سکندر، در مصطفیٰ سے جس کو ملا کاسہ گدائی، در مصطفیٰ سے جس کو ملا کاسہ گدائی، بکمال فقر و فخری بطفیل مصطفی ملا برغبار ہستی وہ شعور ارتفاعی ملا برغبار ہستی۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، معمر بزرگوں، پرسکون نوجوانوں، عزیزم پیارے بچوں، آج کا یہ پروگرام اسلامی سال کے دوسرے ماہ مبارک سفر المظفر میں ہو رہا ہے۔ سفر کا مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ 2 کی گنتی جفت کی گنتی ہے، جس گنتی کا جوڑا بن جائے اس کو جفت کی گنتی کہتے ہیں، اور جس گنتی کا جوڑا نہ بن سکے اس کو طاق کی گنتی کہتے ہیں۔ 2 4 6 8 10 12 یہ جفت کی گنتی ہے، اور 1 3 5 7 9 11 13 یہ طاق کی گنتی ہے۔ طاق کی گنتی کی بھی بڑی اہمیت ہے اور جفت کی گنتی کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ طاق کی گنتی کی اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات خود طاق ہے۔ ایک اللہ کی ذات ایک ہے، تنے تنہا ہے۔ قرآن کریم خود کہتا ہے، کل میرے پیارے دلارے لاڈلے نبی آپ دنیائے انسانیت کو بتا دیجئے،
آپ اس کائنات فانی میں اعلان کر دیجئے، آپ انسانیت کو آگاہ کر دیجئے، کیا کہ هو اللہ احد۔ قل، آپ کہیے، اللہ خود بھی تو اعلان کر سکتا تھا، فرشتوں سے بھی اعلان کروا سکتا تھا، لیکن اللہ کو اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اچھے لگتے ہیں۔ اللہ اپنے محبوب کی زبان سے اعلان کرواتا ہوا سننا چاہتا ہے، اس لیے اللہ اپنے محبوب سے جگہ جگہ قرآن کریم میں کہتا ہے، میرے پیارے محبوب قل، آپ کہیے، آپ بتائیے، مکے والوں کو بتائیے، مدینے والوں کو بتائیے، حجاز والوں کو بتائیے، صحرا والوں کو بتائیے، شہر والوں کو بتائیے، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک پوری کائنات انسانی کو آپ بتا دیجئے، کیا کہ هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے۔ توحید کو جس انداز میں مسلمان مانتا ہے، اس انداز میں دنیا کی کوئی بھی قوم نہیں مانتی ہے۔ اللہ ایک ہے، اپنی ذات میں بھی ایک ہے، اپنی صفات میں بھی ایک ہے۔ اللہ کے اندر جو صفات ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں، تو وہ اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے۔ قل هو اللہ احد، میرے پیارے لاڈلے پیغمبر، آپ دنیا انسانیت کو بتا دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، بے مثل و بے مثال ہے، لا زوال ہے، لا جواب ہے، نہ اس کے جیسا کوئی کبھی تھا، نہ اس جیسا کوئی ابھی ہے، نہ اس جیسا کوئی کبھی رہے گا۔ اللہ اپنی قدرت میں یکتا، اللہ اپنی شان رحمت میں یکتا، اللہ اپنی شان صمدیت میں یکتا، اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے اکیلا ہے، تنہا ہے۔ اکیلا مانے ایک، اور ایک کی جو گنتی ہے وہ تاک کی گنتی ہے۔ تو تاک کی گنتی کو تو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ آپ ایک بنائیں، ایک آنی ایک، الف بھی ویسے ہی بنتا ہے اور ایک بھی ویسے ہی بنتا ہے۔ ایک بنایا آپ نے سیدھا، اب اس کے آگے آپ نے ایک زیرو لگایا، اب بن گئے 10، پھر ایک زیرو اور لگایا، اب بن گئے 100، پھر ایک زیرو اور لگایا، اب بن گئے 1000، پھر ایک زیرو اور لگایا، اب بن گئے 10,000، پھر ایک زیرو اور لگایا، اب بن گئے 1,00,000۔ ایک کو گرا دیا، کتنے بچے؟ ایک کو ہٹایا، کتنے بچے؟ زیرو بچے۔ زیرو گنتی نہیں ہے، گنتی تو ایک سے شروع ہوتی ہے۔ پتا چلا کہ یہ زیرو جب تک ایک سے جڑا تھا، جب تک اس زیرو کی اہمیت تھی، اور جب یہ زیرو ایک سے کٹ گیا تو زیرو کا زیرو رہ گیا، نہ 10 باقی بچا، نہ 100 باقی بچا، نہ 1,000 بچا، نہ 10,000 بچا، نہ 1,00,000 بچا۔ بچا کچھ؟ آپ ہم سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، کچھ بچا کہ نہیں بچا؟ نہیں بچا۔ ایسے ہی زمین زیرو ہے، آسمان زیرو ہے، ستارے زیرو ہیں، سیارے زیرو ہیں، فرشتے زیرو ہیں، جنات زیرو ہیں، انسان زیرو ہے، مشرق والے زیرو ہیں، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ زیرو ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک اللہ سے جڑی ہیں تو ان کا ایک مقام ہے، ان کی ایک اہمیت ہے، ان کی ایک عظمت ہے۔ اور جس دن یہ ایک اللہ سے کٹ جائیں گی تو زیرو کے زیرو رہ جائیں گی۔ شیطان ایک اللہ سے کٹ گیا،
کوئی اپنے بچے کا ابلیس نام رکھنے کو تیار نہیں۔ فرعون ایک اللہ سے کٹ گیا، خود خدائی دعویٰ کر بیٹھا، کوئی آدمی اپنے بچے کا فرعون نام رکھنے کو تیار نہیں ہے۔ فرعون نام میں کیا برائی ہے؟ ارے یہ تو قصور اس فرعون کی ذات کا ہے، نہ کہ فرعون نام کا۔ تو ہم سب ایک اللہ سے جڑ کر کے زندگی گزاریں گے، ایک اللہ کی بات کو مان کر کے زندگی گزاریں گے، ایک اللہ کی منشا کو سمجھ کر جان کر اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو ہماری ایک عظمت رہے گی، ہمارا ایک وجود رہے گا، ہماری ایک اہمیت باقی رہے گی۔ اور ایک اللہ سے ہم کٹ جائیں گے تو پھر زیرو کے زیرو رہ جائیں گے۔ ابھی حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ چاند پہ لوگ پہنچے ہیں، اچھی بات ہے، کھوج کرنا چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ اللہ نے زمین میں ایسی چیزیں بکھیر رکھی ہیں جو بالکل انمول ہیں، جیسے زمین کے اندر ایک چیز ہے جس کو نوشادر کہتے ہیں۔ نوشادر کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ کتے کے خطرناک جراثیم کو یہ نوشادر ختم کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کتے کا لعاب اگر کسی برتن میں لگ جائے یا کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھونے کا حکم ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم ہے، 6 مرتبہ پانی سے دھویا جائے اور 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ پتہ چلا مٹی میں نوشادر موجود ہے، جب تک مٹی سے نہیں دھویا جائے گا، جب تک نوشادر اس برتن سے نہیں لگایا جائے گا جس برتن میں کتے کے خطرناک جراثیم موجود ہیں، اس وقت تک وہ خطرناک جراثیم ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1450-1500 برس پہلے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، 6 مرتبہ پانی سے دھویا جائے، 1 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔ سائنس والے پیچھے لگ گئے۔ نبی اتنے عقل مند اور دانشور نبی، آخر یہ بات انہوں نے بتائی تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی خاص بات ہے۔ تو زمین کا تجربہ وہ کرنے لگے، زمین میں کھوج کرنے لگے، تلاش کرنے لگے، تو ان کو تلاش کرتے کرتے یہ چیز ملی کہ زمین کی مٹی میں نوشادر موجود ہے، اور نوشادر کتے کے خطرناک جراثیم کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے آپ نے 7 مرتبہ اس کو دھونے کا حکم دیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اچھی بات ہے کہ لوگ چاند پہ گئے، چاند بھی تو ایک مخلوق ہے، چاند بھی ایک مخلوق ہے، تو چاند پہ جانا یہ کمال کی بات ہے، یا زمین پہ رہتے ہوئے چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر دینا یہ کمال کی بات ہے۔ جب مکے والوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی جب مانیں گے، ہم آپ کو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر جب مانیں گے جب آپ اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ عجیب و غریب لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے پیغمبروں کو معجزات عطا فرمائے، اولیاء کو کرامات عطا فرمائی، تاکہ لوگ ان کی صداقت کو تسلیم کریں، اور وہ جو اللہ کی الوہیت کا اعلان کر رہے ہیں اس اعلان کو دنیا سچا مانے اور ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، تو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا، مان لو گے، ایمان لے آؤ گے، ایک اللہ کے سامنے سر جھکاؤ گے، ایک اللہ کی قدرت اور اس کی رحمت کو تسلیم کرو گے؟ تو لوگوں نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، بالکل ہم کریں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ خدا کی قسم مکے کے لوگوں نے کہا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا جو نبی
نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا جو رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے کہا تھا جو اللہ کے محبوب کو برگزیدہ پیغمبر نہیں تسلیم کرتے تھے، ان لوگوں نے بتایا تھا ایک حصہ چاند کا صفا پہاڑی کے اس طرف تھا، دوسرا حصہ چاند کا صفا پہاڑی کے اس طرف تھا۔ اللہ نے چاند کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، مسلمانوں نے بھی دیکھا، غیروں نے بھی دیکھا، عورتوں نے بھی دیکھا، مردوں نے بھی دیکھا، مکے والوں نے بھی دیکھا، مدینے والوں نے بھی دیکھا، عرب والوں نے بھی دیکھا، بلکہ سائنس والوں کی تحقیق تو یہاں تک ہے کہ جب چاند کو غور سے دیکھا گیا تو ایسا محسوس ہوا کہ کسی دور میں یہ چاند کٹا ہے اور اس کے بعد پھر جڑا ہے۔ یہ وہی چاند ہے جس کو اللہ کے پیارے نبی نے اپنی انگلی کے اشارے سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ تو یہ بڑا کمال ہے، یا آج دنیا مشینری لائن سے چاند پہ پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اچھی بات ہے، کھوج کرنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، تو نہ جانے لوگ کیا کیا کہتے ہیں کہ وہاں پانی کی تلاش ہو رہی ہے، وہاں سمندر مل گیا ہے، وہاں جھیل مل گئی ہے، وہاں پتہ نہیں کیا کیا مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے، مل جائے۔ چاند آسمان کے بہت نیچے ہے، آسمان کے اوپر نہیں ہے چاند، چاند بھی آسمان کے نیچے ہے اور سورج بھی آسمان کے نیچے ہے اور ستارے بھی آسمان کے نیچے ہیں۔ قیامت آ جائے گی، انسان اپنی پوری صلاحیت کو لگا دے گا، انسان اپنی پوری زندگی محنت اور کوشش کرتا رہے گا، لیکن اللہ نے جو چیزیں کائنات میں بکھیر رکھی ہیں وہاں تک اس کی رسائی کما حقہ نہیں ہو پائے گی۔ چلو مان لیا چاند پہ پہنچ گئے، سورج پہ بھی پہنچ گئے، ستاروں پہ بھی پہنچ گئے، تو علامہ اقبال نے شاید یہی پہ کہا تھا، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کو، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کو اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکے، دنیا کے خموں پیچ میں الجھے ایسے فیصلے نفع و ضرر کر نہ سکے۔ تم چاند پہ تو پہنچ گئے لیکن تم ابھی یہاں تک نہیں پہنچ پائے ہو کہ کون سے کام تمہیں کامیابی کی منزل تک لے جانے والے ہیں اور کون سے کام تمہیں جہنم کی گہرائیوں میں لے جانے والے ہیں۔ تو کامیابی وہ ہے یا کامیابی یہ ہے؟ آدمی پوری زندگی محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے، اچھی بات ہے، علم نبوی کے بعد علم حکمت کا درجہ آتا ہے۔ علم حکمت ڈاکٹری ہے، ڈاکٹر 12 گھنٹے جھک کر کے مریض کے آپریشن میں اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی پوری صلاحیت صرف کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کامیابی تو یہ نہیں ہے۔ کامیابی اس کو نہیں کہا جاتا، کامیابی وہ ہے جس کو قرآن کامیابی کہہ رہا ہے، کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی کہہ رہا ہے، کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کے پیارے محبوب شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ حفاظ کرام تشریف فرمائیں، علماء کرام تشریف فرمائیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، قد فاز ماضی قریب کا صیغہ ہے، ترجمہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تحقیق کے وہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ لفظ قد کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اس کی کامیابی میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہر آدمی اپنے اعمال کے بارے میں ٹٹول لے، اپنے اعمال کے بارے میں فیصلہ کر لے۔ سب سے بڑا گنہگار تو یہ بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں اپنے اعمال کے بارے میں سوچ لوں اور اپنی اصلاح کی فکر میں خود لگ جاؤں۔ آپ اپنے اعمال کے بارے میں سوچ لیں، آپ اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں، سارا مسئلہ قابو میں آ جائے، سارا نظام بن جائے۔ ہم آپ کی طرف تیر مارتے رہیں، آپ ہماری طرف تیر مارتے رہیں، تو اس سے نہ آپ کا بھلا ہوگا نہ ہمارا بھلا ہوگا۔ غیر کی آنکھوں کا تنکا ان کو آتا ہے نظر،
غیر کی آنکھوں کا تنکا ان کو آتا ہے نظر. اور اپنی آنکھوں کا ذرا شیطیر بھی تو دیکھ لو. میں دکھائی دے رہا ہے یار تمہاری آنکھ میں تنکا پڑا ہوا ہے، لیکن اس سے بڑا تنکا تمہاری آنکھوں میں ہے. تو اس سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ کا بھی کام نہیں بنے گا، ہمارا بھی کام نہیں بنے گا. ضرورت اس بات کی ہے، آج دنیا اللہ سے کٹی، دنیا رسول اللہ سے کٹی، دنیا قرآن سے کٹی، دنیا اسلام سے کٹی، دنیا صداقت سے کٹی، دنیا عدالت سے کٹی، دنیا شرافت سے کٹی. پھر رہی ہے بھٹے کی بیل بنے. نہ کوئی دنیا میں پرسان حال ہے، نہ آخرت میں کوئی پرسان حال ہوگا. وہ اتنا آگے کیوں چلا گیا، ہمیں جلن ہو رہی ہے. اس نے یہ علم کیوں حاصل کر لیا، ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. تو ہم اپنے دکھ سے دکھی نہیں ہیں، تمہارے سکھ سے دکھی ہیں. تم کو یہ سکھ کیوں مل گیا؟ ارے اللہ کرے سارے لوگوں کو سکھ مل جائے. کوئی مسلمان ڈاکٹر جب میرے سامنے آتا ہے تو یقین جانیے میرے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے، کم سے کم کوئی مسلمان ڈاکٹر تو ہے. جب کوئی مسلمان انجینئر سامنے آتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کم سے کم مسلمان انجینئر تو ہے. ابھی ایک بچی یوٹیوب پہ دے رہے تھے، ابھی ایک بچی جج بنی ہے اور پورے نقاب کے ساتھ بیچاری آئی ہے وہ. تو اس نے محنت کی، علم حاصل کیا، قابلیت اور صلاحیت رنگ لائی، مجسٹریٹ بن گئی. اچھی بات ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن صرف مجسٹریٹ بن جانا یہ تو کامیابی کی علامت نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بتایا بھی، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے، خالی اللہ نے آمنو کا لفظ نہیں کہا ہے کہ صرف ایمان لے آؤ بس چھٹی. اللہ کو ایک مان لو مسئلہ ختم، اللہ کے نبی کو آخری پیغمبر مان لو بات چیت کا مسئلہ ختم ہو گیا. نہ جہاں جہاں قرآن آمنو کہتا ہے وہیں آگے عاملوا الصالحات بھی کہتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کبھی سوچا ہے یہ ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ پتا چلا کہ کامیابی کی گاڑی کے دو پہیے ہیں. ایک پہیے کا نام ہے ایمان اور دوسرے پہیے کا نام ہے عمل صالح. اگر ایمان والا پہیہ ٹوٹ جائے گا تو ناقص رہیں گے، اور اگر عمل صالح کا پہیہ کمزور ہوگا تو ناقص رہیں گے. پتا چلا کہ ایک طرف ایمان بھی مضبوطی کے ساتھ ہو، دوسری طرف اعمال صالحہ بھی مضبوطی کے ساتھ ہو رہے ہو، تب زندگی کی گاڑی چلتے 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 جہنم کے دہانے سے بچ کر جنت الفردوس کے اندر پہنچے گی. فقد فاز، فقد فاز، یہ ہے کامیابی کی علامت. اب اللہ نے، میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد، سب سے بڑا حق تو اللہ کا ہے، سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، چونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے. اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. کسی پیمانے پہ اس کی بڑائی کو ناپا جا سکتا ہے کہ وزن میں کتنا بڑا ہے، طول و عرض میں کتنا بڑا ہے، لمبائی اور چوڑائی میں کتنا بڑا ہے. ہر آدمی نماز کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلا لفظ اس کا یہ نکلتا ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. من کل شیء محذوف ہے، اکبر آیا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آسمانوں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، صحراؤں سے بڑا ہے، دریاؤں سے بڑا ہے، ہواؤں سے بڑا ہے، فضاؤں سے بڑا ہے، بڑوں سے بڑا ہے.
ساری کائنات سے بڑا ہے، اس کی بڑائی ایسی کہ اس کی بڑائی کو کسی بھی پیمانے پہ ناپا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جب اللہ کی ذات بڑی ہے تو اللہ کی بات بھی بڑی ہے، تو اللہ کا حق سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ سب بے مثل و بے مثال بنائی ہیں۔ مثلاً آسمان کی بات تو دور کی بات ہے، چاند اور سورج کی بات تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ صرف اس 5 فٹ کے اور 6 فٹ کے انسان کو لے لیجئے، اس انسان کے اندر اللہ نے پیروں کے ناخن سے لے کے سر کے بالوں تک ایسی صفات عطا فرمائی ہے، ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہے کہ قیامت آ جائے گی سائنس ابھی اتنے 5-6 فٹ انسان کی پوری طرح تحقیق نہیں کر پائے گی۔ ایک دل کا مریض ہے، دل کی تکلیف ہے، اس کو دل کا مرض اس کو لگا ہوا ہے، اور دل کے ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی اس کا علاج چل رہا ہے۔ امراض قلب کا ماہر ڈاکٹر اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے، اس کا علاج کر رہا ہے، اور مریض دل کی بیماری میں ہی ٹیبل پہ دم توڑ دیتا ہے، ڈاکٹر ہاتھ پٹک دیتا ہے، کہتا ہے اس کے آگے ڈاکٹری نہیں ہے۔ ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے موت، اللہ نے موت دے کر کے دنیا کے انسانوں کو چیلنج کر دیا کہ روک پاؤ تو روک لو، چھوٹی سی چیز ہے۔ کیا ہوتا ہے موت میں؟ صرف روح کا تعلق جسم سے کٹ جاتا ہے، بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس روح کے تعلق کو اللہ نے جسم سے جوڑ کر کے رکھا تھا، اس تعلق کا کٹ جانا اور اس تعلق کا ٹوٹ جانا یہ موت ہے۔ تعلق جڑ جائے تو زندگی ہے، اور تعلق ٹوٹ جائے تو موت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ اور دنیا میں تو لینے دینے سے بھی کام چل جاتا ہے، رشوت سے بھی کام چل جاتا ہے نا۔ اگر اللہ کے یہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، یہ ہمارا اور آپ کا نمبر لگواتے رہتے اور خود یہیں بیٹھے رہتے۔ وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ وہاں کوئی رشوت کا معاملہ نہیں چلتا، لین دین کا معاملہ نہیں چلتا، صاف اللہ کا حکم ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ پیغمبروں کو بھی اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی، اولیاء کو بھی اللہ نے یہ چیز عطا فرمائی، ہر انسان کو اللہ نے عطا فرمائی۔ جس کو زندگی عطا فرمائی ہے اس کو موت بھی اللہ عطا فرماتا ہے، تو زندگی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور موت بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو موت اللہ نے دی انسان کو، ڈاکٹر کی ڈاکٹری فیل ہو گئی۔ تم اگر امراض قلب کے ماہر ڈاکٹر تھے تو دل کی بیماری میں مریض کی موت کیوں ہو رہی ہے؟ تم اگر بہت بڑے تیراک تھے، جھیلوں کے، تالابوں کے، سمندروں کے، تو ڈوب کر کے تمہاری موت کیوں ہوئی؟ تم اگر بہت بڑے درخت پہ چڑھنے والے تھے تو درخت سے گر کر کے تمہاری موت کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا فن ادھورا ہے، تم اپنے فن میں کامل نہیں ہو، تم اپنے ہنر میں کامل نہیں ہو، تم اپنے علم میں کامل نہیں ہو۔ تو اللہ نے یہ 5 فٹ کا 6 فٹ کا جو انسان بنایا ہے، اس انسان کے اندر جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں ان صلاحیتوں تک ابھی لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں۔ یہ سانس کا آنا اور سانس کا جانا، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ گوڑا شریف والے اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جس سانس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے،
جس سانس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ سانس حرام گیا۔ سانس بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کا پتہ جب چلتا ہے جب یہ سانس رکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی یہ سانس، جو سانس آ رہا ہے پھر نکل رہا ہے، پھر اندر جا رہا ہے پھر نکل رہا ہے، جس پہ انسانی زندگی قائم ہے۔ تو ہر سانس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک بار آدمی کی زبان سے اللہ نکل جائے، اللہ اللہ، یہ سانس کے آنے کا شکریہ ہے۔ اب یہ تو ایک نعمت ہے، آپ پیر کے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک تمام نعمتوں کا اندازہ لگا لیں۔ دماغ کتنی بڑی نعمت اللہ نے عطا فرمائی، جب یہ گڑبڑ کرتا ہے تو تمام بڑے بڑے ڈاکٹر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے ایک گودا سا بھر دیا ہے دماغ کی شکل میں، اور وہ سوچ رہا ہے مشرق تک، مغرب تک، شمال اور جنوب تک، زمین تک، آسمان تک، چاند تک، ستاروں تک، ساری جگہ تک سوچ رہا ہے کیا وہ؟ اسی لیے تو علامہ اقبال کہتے ہیں لاکھ سائنس نے ترقی کی، لاکھ سائنس نے ترقی کی، تجربہ گاہے علم و حکمت نے، آدمی نے مگر بفضل خدا ڈال دی جان آدمیت میں۔ کتنے راکٹ خلا میں چھوڑے ہیں نوع انسان کی ارتقاء کے لیے، کتنے روبوٹ ہو گئے ایجاد نوع انسان کی بقا کے لیے، مگر آج بھی سائنس فکر آگہی کی اذان دے نہ سکی، اور میرے سرکار کی طرح سائنس پتھروں کو زبان دے نہ سکی۔ پتھر جب یہ شہادت دے دیں کہ آپ اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، پتھر جب کنکریوں کی شکل میں پڑھنے لگ جائیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ ہے کمال۔ یا کنکریوں کو اور پتھروں کو صف کی جگہ بچھا لینا اور اس کا باقاعدہ فرش میں نصب کر دینا، یہ کمال ہے۔ اسی نے ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا عالم، اسی نے ایک لفظ کن سے پیدا کر دیا عالم۔ بے مثال ہر چیز بنائی اللہ نے، آج سائنس خدا کی بنائی ہوئی چیز کی طرح ایک چیز بھی تیار نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے یہ 5 فٹ کا انسان بنایا ہے، تم بھی ایک انسان ایسے ہی بنا کے تیار کر دو، جس کے اندر کھال بھی ہو، گوشت بھی ہو، خون بھی ہو، پیر ہو، چلنا بھی ہو، ہاتھ ہو، پکڑنا بھی ہو، آنکھیں ہو، دیکھنا بھی ہو، دماغ ہو، سوچنا بھی ہو، زبان ہو، بولنا بھی ہو، دل ہو، دھڑکن بھی ہو، کان ہو، سننا بھی ہو، ایک انسان تم بھی ایسا بنا کے تیار کر دو۔ اب پتہ چلا ایک روبوٹ تو بنایا ہے انہوں نے، وہ لوٹا بھر کر کے تمہارے یہاں بیت الخلا میں رکھائے گا، تمہیں کھانے کی ضرورت محسوس ہوگی وہ کھانا اندر سے لا کر کے تمہاری ٹیبل پہ لگا دے گا، تمہیں آرام کرنے کی ضرورت محسوس ہوگی تو وہ بستر تمہارا لگا دے گا، لیکن تم سے بولے گا کچھ نہیں، کام تو کر رہا ہے، وہ مشینری کام کر رہی ہے۔ اللہ نے جس انسان کو بنایا ہے، اس انسان کا کمال دیکھ لیجئے، چاہے تو آہستہ آہستہ چلے، چاہے تو دوڑ لگا دے، چاہے تو کود جائے، چاہے تو اچھل جائے، چاہے تو پانی میں تیرنے لگ جائے، چاہے تو فراز پہ چڑھنے لگ جائے، چاہے تو نشے میں اترنے لگ جائے،
چاہے تو بیٹھ جائے، چاہے تو لیٹ جائے، چاہے تو بات کرنے لگے، چاہے تو گفتگو کو بند کر دے، چاہے تو دیکھ لے نہ چاہے تو نہ دیکھے، چاہے تو سن لے نہ چاہے تو نہ سنے، چاہے تو چلنے لگے نہ چاہے تو نہ چلے۔ کتنی صفات اللہ نے اس انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ ایسا ہی ایک انسان سائنس بھی بنا کر کے تیار کر دے تو دنیا والے یہ دیکھ لیں کہ اللہ نے اربوں کھربوں انسان بنا کر کے دنیا میں بھیج دیے، سائنس والے اتنا تو نہیں کر پائے بیچارے، لیکن 2-4 تو بنا ہی دیے انہوں نے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ نے انسان کو بنا کر کے دنیا کو یہ چیلنج کر دیا ہے کہ تمہاری پوری صلاحیت، تمہاری پوری فنکاری، تمہاری پوری زندگی کی کاوش اور محنت صرف کر دو، لگا دو، ایسا ایک انسان تم نہیں بنا سکتے۔ یہی سارے کمالات تھے جس کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا اسجدوا لآدم۔ اللہ نے آسمان بنانے کے بعد فرشتوں کو آسمان کے سامنے نہیں جھکایا، زمین کو پانی پر بچھانے کے بعد اللہ نے زمین کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ چاند بے مثال ہے جو پوری کائنات کو روشنی بھی دے رہا ہے اور ٹھنڈک بھی دے رہا ہے۔ چاند کو بنانے کے بعد میں اللہ نے فرشتوں کو چاند کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ سورج ہے جو بے مثال ہے، جو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جب دوپہر میں رہتا ہے تو بڑوں کے پنپنے ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ ارے جب نکلتا ہے جب تو لوگوں کی نظر ٹک بھی جاتی ہے اس پہ، اور جب غروب ہونے کو ہوتا ہے پھر بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتا ہے، پھر نگاہ اس کے اوپر ٹک سکتی ہے، لیکن جب بالکل شباب پہ ہوتا ہے، بیچوں بیچ دوپہر کے وقت میں دنیا کا کوئی مائی کا لال بغیر کسی چشمے کے ذرا سی نظر ملا کر کے دکھا دے تو نظر نہیں مل سکتی ہے۔ اس جیسا سورج تیار کون کرے گا؟ یہ یوں ہی سب کام ہو رہا ہے بغیر کسی کرنے والے کے۔ آخر کوئی تو ہے کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ قل هو اللہ احد۔ میرے پیارے لاڈلے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا کو کہ چیزوں کے جوڑ توڑ سے وہ چیزیں وجود میں نہیں آتی ہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہوا چلتی ہے، حکم ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، حکم ہوتا ہے تو رات آتی ہے، حکم ہوتا ہے تو دن آتا ہے، حکم ہوتا ہے تو صبح ہوتی ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، اللہ کا جب حکم ہوگا مغرب سے نکل تو خدا کی قسم پوری کائنات مل کر کے سورج کو مشرق سے نہیں نکال پائے گی۔ ہم مجبور ہیں اللہ کی قدرت کے آگے، ہم مجبور ہیں اللہ کی طاقت کے آگے۔ اس لیے تو اللہ نے اپنی قدرت کو، اپنی ربوبیت کو، اپنی حکمت کو دنیا کے سامنے بتایا کہ میری عبادت کرو۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ عبادت کے لائق وہی ذات ہے، زبان سے وظیفے اسی اللہ کے کیے جائیں، ہاتھوں کے ذریعے سے عمل اسی اللہ کی منشا کے مطابق کیا جائے، پیروں کے ذریعے سے چلنے کا عمل اسی اللہ کی مرضی کے مطابق کیا جائے۔ تو ہمارا اٹھنا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، بیٹھنا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، چلنا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق، سونا بھی ہو تو اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اب کتنے سارے مسلمان بیچارے ایسے ہیں جن کو سونے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندے کو کس طرح سے سوتے ہوئے دیکھنا پسند کرتا ہے۔ نبی نے اس کا پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ دائنی طرف کو آپ کنپٹی کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھ کر کے آپ لیٹ جاتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے،
سونے کی دعا پڑھتے، جب تک جاگتے رہتے اللہ کا نام لیتے رہتے، اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ قرآن کہہ رہا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، دنیا کی تمام وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں وہ سب اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ تمہیں اللہ کے ذکر کی فرصت ہی نہیں ہے۔ چھپکلی اللہ کا ذکر کرے، سانپ اللہ کا ذکر کرے، نیولے اللہ کا ذکر کریں، پرندے اللہ کا ذکر کریں، دریا کی مچھلیاں اللہ کا ذکر کریں، چوپائے اللہ کا ذکر کریں، توپائے اللہ کا ذکر کریں، پر والے اللہ کا ذکر کریں، رینگنے والے اللہ کا ذکر کریں، سرکنے والے اللہ کا ذکر کریں۔ تمہارے پاس اللہ کے ذکر کی فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارا وقت گزر رہا ہے چغلی کرنے میں، ہمارا وقت گزرتا ہے غیبت کرنے میں، ہمارا وقت گزرتا ہے دو لوگوں کو لڑانے میں، ہمارا وقت گزرتا ہے دو دلوں کو پھاڑنے میں۔ کیسے یہ مل کر کے رہتے ہیں؟ کیوں یہ آپس میں پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہیں؟ ہمیں اسی میں تکلیف ہو رہی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، نہ جسمانی عبادت، نہ زبانی عبادت، نہ مالی عبادت، کسی بھی طرح کی کوئی بھی عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ کی ہوگی، کسی اور کی نہیں ہوگی۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ ہو جس میں عبادت کا دھوکہ، مخلوق کی وہ تعظیم نہ کر۔ جو خاص خدا کا حصہ ہے غیروں میں اسے تقسیم نہ کر۔ تو عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، خدمت خلق اللہ کی، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو اسلام کہتے ہیں، اسی کو قرآن کہتے ہیں۔ یہی نبی کی 63 سالہ زندگی کا خلاصہ ہے، یہی اللہ کی منشا ہے، یہی اللہ کی مرضی ہے۔ سارا سب کچھ آ گیا ان تین چیزوں میں، عبادت ہو اللہ کی، اطاعت ہو رسول اللہ کی، خدمت ہو خلق اللہ کی۔ یہ تین چیزیں ہم زندگی میں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ذالک الفوز الکبیر، پھر بڑی کامیابی کو پہنچیں گے، بڑی کامیابی کو پہنچیں گے۔ میاں ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو جائے، یہ ہے خاص بات۔ زندگی میں تو ہم بولتے رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کے سامنے کھڑے ہوتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، خدا کی شان بتاتے رہے، سجدے میں گئے اللہ کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن جب آخری وقت آیا، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کیا کرو تاکہ تمہارا کلمہ سن کر کے وہ مرنے والا بھی اپنی زبان سے کہہ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب ایک بار وہ اپنی زبان سے کہہ لے پھر تلقین کرنے والا اپنی تلقین بند کر دے۔ تو کلمہ پڑھتے پڑھتے روح نکل جائے، اللہ کا نام لیتے لیتے روح قبض ہو جائے، یہ ہے اصل بات۔ ایک آدمی مر رہا تھا اور پاس بیٹھنے والے لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، اور وہ اس کی زبان سے نکل رہا تھا شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا، شراب کا گلاس تو بھی پی اور مجھے بھی پلا۔ یہ کہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بکواس لگا رہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ تو اب پوری زندگی چونکہ اس کی میکدے میں گزری تھی، پوری زندگی کے لمحات اس کے شراب پینے اور پلانے میں گزرے تھے، تو کیا امید ہے آخری وقت میں کلمہ طیب اس کی زبان سے نکلے گا؟ کہہ رہا یار تم بھی پیو اور ہمیں بھی پلاؤ۔ اور ایک مرنے والا مر رہا تھا، لوگ اس کے پاس کلمے کی تلقین کر رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ کہہ رہا تھا 1 1 2 2 2 4 4 4 8 8 8 16،
وہ گنتی گنتا رہا زندگی بھر، یہ بھوسے کا کام کرتا تھا، وہ گٹھڑیاں گنتا رہتا تھا۔ اب 2 گئیں، اب 3 پہنچی، اب 4 گئیں، پوری زندگی بھوسے کی گٹھڑیاں ہی گنتا رہا، تو آخری وقت میں کیا امید ہے اس کی زبان سے کلمہ نکلے گا؟ اگر اللہ کے ذکر میں زندگی گزری ہوتی، اللہ کی عبادت میں زندگی گزری ہوتی، اللہ کی مشیت اور مرضی کے مطابق زندگی گزری ہوتی، تو پھر زبان سے نکلتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ برتن سے وہی چھلکے گا جو برتن کے اندر ہوگا۔ اگر دودھ ہے مٹکے میں تو پانی نہیں چھلکے گا، دودھ ہی چھلکے گا، اور اگر شراب ہے مٹکے میں تو پھر دودھ نہیں چھلکے گا، شراب ہی چھلکے گا۔ پتہ چلا جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ دل کو اللہ نے ایمان کا مرکز بنایا ہے، دل اگر ایمان کے رنگ سے رنگین ہے تو زبان سے ایمان کی باتیں نکلیں گی، دل خدا کی محبت سے سرشار ہے تو زبان سے خدا کی محبت کے بول نکلیں گے، اور اگر دل میں کفر بھرا ہوا ہے، نفاق بھرا ہوا ہے، حسد بھرا ہوا ہے، بغض بھرا ہوا ہے، دشمنی بھری ہے، تو پھر زبان سے وہی نکلے گا۔ تو برتن سے وہی چھلکے گا جو اس کے اندر ہوگا۔ پہلے آدمی کو ٹھوکر لگتی تھی تو آدمی کہتا تھا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ آج گالی منہ سے نکلتی ہے، گالیاں بکتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، کانوں میں لیڈ لگی ہے، کانوں میں لیڈ لگی ہے، اور عریانیت والے گانے اور عریانیت والا ڈانس سن رہے ہیں، اور گاڑی ڈرائیو ہو رہی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں 4 ویلر، دھیان گیا اس طرف، سامنے سے کسی گاڑی سے ٹکرا گئی گاڑی، اس کی دھڑام، ختم ہو گیا، مر گیا اسی حالت میں۔ کیا خیال ہے جنت جائے گا یہ؟ ارے ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، آپ سے فیصلہ لینا چاہتے ہیں، کیا مسلمان بچوں کی زندگی اس انداز میں نہیں گزر رہی ہے؟ کیا اسی کو عمل صالحہ کہتے ہیں؟ کیا اسی کو ایمان کے مقتضیات کہتے ہیں؟ ارے اللہ کے بندو، کچھ تو سوچا ہوتا قبر کے تاریک گڑھے میں، جہاں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے جا کر کے قبر کے گڑھے میں ڈالائے، وہاں جنت کے باغ بنے ہوئے ہیں، وہاں کمکمے جل رہے ہیں۔ کیا ہوتا ہے قبر کے اندر وہ جانے اور اس کا خدا جانے، لیکن اس کے لیے ہمارے پاس اعمال نہیں ہے، ہم اعمال کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ پہلے لوگ بھوکے رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، آج 3 وقت کھا کر کے بھی خدا کا شکر ادا نہیں کرتے۔ کسی بزرگ کے یہاں 1 دن کا فاقہ ہوا، 2 دن کا فاقہ ہوا، 3 دن کا فاقہ ہوا، تیسرے دن انہوں نے وضو کیا، اللہ کے سامنے 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور سر سجدے میں رکھ کر کے روئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، اتنی بڑی نعمت جو تو اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، میرا کون سا عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا جس کی بنیاد پر تو نے اتنی بڑی نعمت مجھے عطا فرما دی؟ فاقہ اتنی بڑی نعمت کہ تو پیغمبروں کو عطا کرتا ہے، اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ الہی میں تو اس قابل نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دے دی جاتی، اے اللہ تو نے یہ دولت مجھے عطا فرما دی، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، شاید میرا کوئی عمل تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو گیا ہے۔ تو وہ فاقہ آنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، ہم لوگ 3 وقت کھا کر کے بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ضرورت ہے سدھار کی کہ نہیں ہے؟ یہ سدھار کب ہوگا، زندگی میں یا مرنے کے بعد؟ تو اللہ نے سب سے پہلے اپنا حق بتایا، اب بات کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے سب سے پہلا حق اپنا بتایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میں نشانہ نہیں بنا رہا کسی کو، میں ایک جرنل بات کرتا ہوں۔
اور نشانہ بنانا کسی کو میرا مزاج بھی نہیں ہے، میں اس طرح کی گفتگو کو پسند نہیں کرتا۔ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ آج پوری دنیا لیول پر آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ بیٹا اپنے ماں باپ سے دور ہو کر کے دوستوں کے قریب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ بات آج سے 1450-1500 برس پہلے کائنات کے امام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، قیامت کے قریب ایک دور آئے گا کہ لوگ اپنے ماں باپ سے دور ہوں گے اور اپنے دوست کے قریب ہوں گے۔ آج ہو رہا ہے۔ جن ماں باپ نے اپنی جوانی کو اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیا، اس امید پر کہ بڑھاپے کے عالم میں یہ اولاد اپنے باپ کو آنکھیں دکھائے، اس امید پر کہ ان کے سامنے تان و تشنیع کے الفاظ کہے جائیں، توجہ کرنا میری بات پہ، صحابی رسول پیغمبر اعظم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ ماں باپ کا کیا حق ہے، ماں باپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے ماں باپ ظلم کریں اولاد پر تب بھی اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے؟ یہ سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا تھا، لیکن صحابی نے پوچھ لیا، ہمارے لیے ایک مسئلہ آسان کر دیا انہوں نے کہ یا رسول اللہ ماں باپ اگر اولاد پہ ظلم کریں تب بھی اولاد کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ ہاں چاہے تمہارے ماں باپ تم پر ظلم کرے پھر بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کون وہ ماں باپ ہوں گے جو اپنی اولاد پہ ظلم کریں گے؟ لیکن ایک درجہ فرضیت میں اللہ کے محبوب نے یہ بات مثال کے طور پہ فرمائی کہ اگر ماں باپ اولاد پہ ظلم کریں پھر بھی اولاد کو بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ اب ماں باپ کی دعا اور ماں باپ کی بد دعا اولاد کے لیے بالکل ایسی کام کرتی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی کام کرتی ہے۔ اکثر اولیاء کرام کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے اللہ کے ولی ہونے میں یا تو ماں کا رول رہا ہے یا باپ کا رول رہا ہے۔ اس انداز میں تربیت فرمائی ہے اور اس انداز میں ان کا تزکیہ نفس کیا ہے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اگر باپ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے تو جنت کا دروازہ ٹوٹ رہا ہے، اور ماں کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے تو جنت ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پتا چلا کہ اطاعت گزار اولاد کی ذمہ داری یہ ہے، وفا شعار اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرے اور ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا برتاؤ کرے۔ ماں اور باپ زندگی میں دو پھول ایسے کھلتے ہیں جو قیامت تک دوبارہ نہیں کھلیں گے۔ یہ دو پھول ایسے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ماں اور باپ دو۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ یہ مہینہ ہے دوسرا، اب دو، ایک جز ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ۔ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینے سے تو کام نہیں چلے گا، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ صرف محمد الرسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے۔ پتہ چلا کہ ایک طرف اللہ کی توحید کا اقرار ہو تو دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار ہو تو لا الہ الا اللہ بھی ضروری ہے، محمد الرسول اللہ بھی ضروری ہے۔ ماں کی خدمت بھی ضروری ہے، باپ کی خدمت بھی ضروری ہے، دونوں ضروری ہیں۔
استاد کی خدمت بھی ضروری ہے. اللہ نے استاد کے حقوق بھی رکھے ہیں, شاگرد کے حقوق بھی رکھے ہیں, ماں کے حقوق بھی رکھے ہیں, باپ کے حقوق بھی رکھے ہیں, اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں, پڑوسی کے بھی حقوق رکھے ہیں. ہم نے کوشش ہی نہیں کی اب تک جاننے کی کہ ہمارے پڑوسی کا ہمارے اوپر کیا حق ہے. آخری بات کر رہا ہوں آپ سے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے, میاں کوئی مولوی نہیں کہہ رہا ہے جس کی بات کو جھٹلایا جا سکے کہ یہ مولویوں کے گھر کی کہانی ہے, یہ مولویوں کے من گھڑت الفاظ ہیں جن کو یہ بیان کرتے ہیں اسٹیج پہ بیٹھ کر کے. میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, قرآن کی وہ آیت ہے لا یمحا ولا یبدل, مٹایا نہیں جا سکتا ہے, کاٹا نہیں جا سکتا ہے. اللہ کا فرمان ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, اور بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدل دیا لوگوں نے انجیل کو, بدل دیا لوگوں نے تورات کو, بدل دیا لوگوں نے زبور کو, لیکن قرآن جس انداز میں 1450-1500 برس پہلے آیا تھا, بعین ہی اسی انہی حرکات کے ساتھ, انہی زیر و زبر کے ساتھ, اسی تشدید اور جزم کے ساتھ, اسی مد کے ساتھ آج بھی قرآن مجید محفوظ ہے, اور انشاءاللہ قیامت رہتی دنیا تک یہ قرآن قائم رہے گا. تو قرآن کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے, بدلا نہیں جا سکتا ہے. اس سے بڑی مضبوط دلیل کوئی اور نہیں ہے, نص قطعی ہے قرآن کی آیت وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. والدین کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں ہیں 15ویں پارے کی دوسرے ورق میں, اس کی آیتیں ہیں یہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, جب دونوں میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں, فلا تقل لہما اف, چونکہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جانے کے بعد مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, بچپنے جیسا مزاج ہو جاتا ہے, ضد والا مزاج ہو جاتا ہے. اب ان حالات میں جب ماں باپ کا مزاج چڑچڑا ہو جائے اور تمہاری منشا اور مزاج کے خلاف کوئی بات اگر وہ کہہ دے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, تو تمہیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے, گالی دینا تو بہت دور کی بات ہے. اف سمجھ رہے ہیں؟ اب ہمارا جی نہیں چاہ رہا تھا اٹھنے کا, ابا نے کہہ دیا بیٹا ذرا پانی, ٹھنڈا پانی لے لو مٹکے سے, مجھے پانی پلا دو. اب ہم نے کہا کیا ابا تم بھی یہ جو لفظ ہے, اس کو قرآن اف کہہ رہا ہے. اتنا بھی کہنے کی, تم اٹھے تو لیکن کے ساتھ اٹھے, کراہیت کے ساتھ اٹھے, پانی بھی تم نے لیا اور پانی باپ کو پلایا بھی, تو اتنی بھی اجازت نہیں دی ہے اللہ نے تمہیں. فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما, جھڑکو مت. قرآن کہہ رہا ہے لا تنہر, نہیں کا صیغہ ہے, اور نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے, امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے, نہیں سے حرمت ثابت ہوتی ہے. یعنی ماں باپ کو اولاد جھڑکے یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت. کن کو؟ اپنے ماں باپ کو. یہ غایت درجے کے احترام کی بات ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, نرم گفتگو کرو ان سے, تمہاری نگاہیں باپ کے سامنے اٹھی نہ رہیں, یہ ادب کے خلاف ہے. تمہاری نگاہیں جھکی ہونا چاہیے, تم سراپا عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو. یہ احترام ہے, یہ ان کی عظمت کا معاملہ ہے.
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے دونوں بازو رحمت کے ساتھ جھکا دو اپنے ماں باپ کے سامنے۔ کیا مطلب؟ ہر معاملے میں جی چاہے نہ چاہے ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے الفاظ بیان ہو رہے ہیں جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جھکا دو اپنے بازوؤں کو ماں باپ کے سامنے اطاعت کے لیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر خدا کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کیا کرو، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ جس طرح میرے ماں باپ نے میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا ہے، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، قبر کے تاریک گڑھے میں آرام فرما رہے ہیں، تو ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرما دے۔ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے میرے اوپر رحم و کرم کا معاملہ کیا ہے، ایسے ہی آپ ان کے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائیے۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز سے واقف ہے، وہ تو سب جان رہا ہے۔ بات ابھی زبان پہ نہیں آئی ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سی بات آنے والی ہے۔ بات ابھی دل میں نہیں آئی ہے، اللہ کو معلوم ہے کون سی بات دل میں آنے والی ہے۔ ہم لوگ تو جب بول دیتا ہے کوئی تب سمجھ پاتے ہیں کہ ہاں اس نے گالی دی ہے، کہ کلمہ پڑھا ہے، کہ قرآن کی آیت پڑھی ہے، کہ نبی کی شان میں نعت پڑھی ہے۔ جب بولے گئے تو پتہ چلا کہ کیا بول تھے۔ اللہ تو بولے جانے سے پہلے جانتا ہے کہ کون سے بول نکلنے والے ہیں۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، غلطیاں ہو جائیں اللہ کے سامنے استغفار کرو، اپنے ماں باپ کے سامنے غلطیوں کا اعتراف کرو کہ ابا ہم سے جو غلطی ہوئی اللہ کے واسطے آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اصل میں ہمیں معافی مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے۔ اگر کبھی کسی اولاد کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہم اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں تو زیادہ ہی کہیں گے ابا معاف کر دو، ابا معاف کر دو۔ یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ معافی مانگنے کا انداز یہ ہے کہ جب ابا بہت خوشی کی حالت میں ہو اس وقت کا انتظار کرو، جب ابا بہت خوشی کے عالم میں ہو اس وقت میں ابا کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے ان کے دونوں پیروں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر کے اپنے سر کو جھکا کر کے ان سے یہ کہو ابا اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ خدا کی قسم جب تم اپنے تھر تھراتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے باپ کے پیر پکڑو گے تو تمہارے آنسو گریں گے بعد میں، باپ کے آنسو پہلے گریں گے۔ یہ ہے صحیح طریقہ۔ کسی شاگرد سے کسی استاد کے بارے میں کوئی بات خلاف ادب نکل گئی، بڑا ان کو پچھتاوا ہوا، تو وہ اس انتظار میں رہے کہ آخر کس وقت ہمارے استاد گرامی بہت خوشی کے عالم میں ہوں تو میں جا کر کے ان سے معافی مانگ لوں۔ وہ شیخ الحدیث بن گئے تھے کسی مدرسے کے، تو انہوں نے بچوں سے کہا یہ میری جو پگڑی ہے اس میری پگڑی کو میرے سر سے اتارو، میرے گردن میں ڈالو اس کو، اور آگے آگے تم اس کو پکڑ کر کے چلو میرے استاد کے سامنے اور کہہ دینا آپ کا یہ مجرم شاگرد آپ کے سامنے حاضر ہے، اور پھر میں اپنے استاد کے دونوں پاؤں پکڑ کر کے کہوں گا اللہ کے واسطے استاد محترم مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ ہے معافی کا صحیح طریقہ۔ تو اس انداز میں جب ہم معافی مانگیں گے اپنے ماں باپ سے تو پھر ماں باپ کا دل بھر آئے گا، اور ماں باپ کے دلوں میں کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہوگی۔ ویسے تو ہر ماں باپ کے دل میں اپنی اولاد کی عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی عظمت اور محبت کو کسی پیمانے پہ ناپا نہیں جا سکتا ہے، کسی پیمانے پہ تولا نہیں جا سکتا ہے۔ اب اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر صحیح عمل کرنے کی یہ حضرت مولانا ہر مہینے پروگرام کرواتے ہیں۔ اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ صداقت دنیا کے سامنے آئے، اسلام کا ایک پیغام دنیا کے سامنے پہنچے، تاکہ دنیا والوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ کہنا بھی عمل کا ذریعہ بنتا ہے، سننا بھی عمل کا ذریعہ بنتا ہے۔
اس لیے اللہ ہمارے اس کہنے کو عمل کا ذریعہ بنا لے اور آپ کے سننے کو عمل کا ذریعہ بنا لے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، فرشتوں کو سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، اور جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، اور سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، سلام ذل رحمانی، سلام نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، تبسم گفتگو بندہ نوازی خند پیشانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، زمین کا ذرہ ذرہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، تیرے پرتو سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی، سلام آتش زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، حفیظ بے نوا بھی ہے گدائے کوچے الفت، عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، عقیدت
عقیدت کی جبیں تیری مروت سے ہے نورانی، سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تیرا در ہو میرا سر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو انسانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی، سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجود دات فخر نو